ڈگری کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اور بخاری میں تو یہاں تک آیا بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے، خواہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو نا پہنچا دو۔ اچھا، نبی علیہ السلام نے کسی ڈگری کی بات نہیں کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی شخص بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا۔ مثلا آج ہمارے پاس جو بڑے علماء ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب یا مفتی منیب الرحمان صاحب، ان لوگوں سے اگر آپ سائنس کے اوپر بات کریں تو قرآن میں تو 1000 سے زیادہ آیات سائنس سے متعلق ہے، تو وہ آپ کو خود ریفر کریں گے کہ بھائی یہ ہماری فیلڈ نہیں ہے۔ اب میں اس کے لیے کسی جیولوجسٹ کے پاس جاتا ہوں، کسی اسٹرانومی کی فیلڈ کے بندے کے پاس جاتا ہوں، تو اس کی بنیاد میں مفتی کو جاہل نہیں کہہ رہا، اگرچہ اسے نہیں پتا اس کا، لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس کی ڈیٹیلز اسے نہیں پتا۔ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ نہیں پتا، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، قرآن کا جو پرائمری مقصد ہے نا وہ ہے فکر آخرت، نصیحت۔ ایز فار ایز نصیحت از کنسرنڈ، یہ ہر انسان کے لیے کتاب کافی ہے، ہر انسان کے لیے۔ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، قرآن نے کہا ہے پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اچھا، صحابہ کرام کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی، لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، صرف سن کے اپنی زبان میں انہوں نے اس قرآن کے ذریعے، لیکن وہ صحبت وہ تھی نا، صحبت تھی۔ آج بھی وہ صحبت اویلیبل ہے، وہ صحبت اس طرح اویلیبل ہے کہ نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا میں اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت۔ اور غدیر خم پہ فرمایا قرآن اور اہل البیت، قرآن کی آپ نے پیروی کرنی ہے، اہل البیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ آج بھی الحمدللہ ہمیں نبی علیہ السلام کی صحبت اویلیبل ہے، آپ کا وسیع قرآن ہے، سنت ہے، تو صحبت آج بھی اویلیبل ہے الحمدللہ۔ لیکن اگر ہم اس صحبت کو کسی شخصیت سے منسوب کر دیں گے نا آج کی، تو وہ ایک فرقے کی شخصیت تو ضرور ہوگی، دوسرا فرقہ تو اسے گمراہ سمجھے گا۔ یعنی اس ڈگری کی اوقات یہ ہے کہ بریلویوں کی پبلک دیوبندیوں کے بڑے مفتی کو بھی کہتی ہے تو گمراہ ہے، یعنی جاہل سے بھی آگے کی ڈگری دیتے ہیں، اور ادھر دیوبندیوں کی پبلک بریلویوں کے بڑے عالم کو کہتی ہے جاہل۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ ذرا دیوبندیوں سے ریفرینڈم کرائیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو وہ بتا دیں گے آپ کو۔ اور آپ بریلویوں سے ذرا مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں پوچھ لیں تو وہ آپ کو بتا دیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں آم کھانے چاہیے، پیڑ نہیں گرنے چاہیے، اور ہمیں دلائل کے اوپر اپنے معاملات کو لے کے چلنا چاہیے۔ پیڑ کا آمد تھوڑا جب ویکھ لین دیا کرو، کوئی نہیں، خیر تھوڑی جی کر لیا کرو۔ وہ آپ مجھے بتائیے کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ سود کے حوالے سے بات کی، تو سود کی ڈیفینیشن جب کرتے ہیں تو کوئی عالم کسی اور طرح سے کرتے ہیں، کسی اور طرح سے کرتے ہیں، کوئی اس کو کہتے ہیں، تو وہ ایک تھوڑے سے جب آپ نے سود قرآنی آیت تو سود کے اوپر اس کی ڈیفینیشن، کیونکہ اگر آپ گاندھی صاحب کو کہتے ہیں تو وہ اس کو سود کو جو گاڑی کی لون لیتے ہیں یا گھر کا لون، وہ ڈفرینٹ اس میں، جو بیسک سود ہے، اس لیے وہ گاندھی صاحب کو میں نے بہت زیادہ سنا ہے، سود کی ڈیفینیشن میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ بدکاری کی ڈیفینیشن، شراب نوشی کی ڈیفینیشن میں کوئی فرق ہے، یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جن میں اختلاف ہے۔ سود کے اوپر سب کے سب متفق ہیں۔ سود کی بیسک ڈیفینیشن ہے پیسے کے بدلے پیسہ۔ ونس کموڈٹی انوالو ہو تو وہ سود نہیں ہوتی۔ اسی کی بنیاد پہ تو پوری اسلامک بینکنگ چل رہی ہے۔ اسلامک بینکنگ کے اوپر جو سارے کے ساری سرٹیفکیشن ہوئی ہے وہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے کی ہے۔ اگر اور دوسری طرف مفتی تقی عثمانی صاحب اور جو ایشوز آ رہے ہیں ان کی آپس میں یعنی علمی اختلاف ہے اپنے عقائد کا، لیکن اس ڈیفینیشن کے اوپر تو اس پہ لائزان ہے، اس پہ لائزان ہے، اکٹھے وہ اس طرح سے لے کے چل رہے ہیں، تو وہ ساری چیزیں اس طرح سے ہوتی ہیں۔ تو آپ کن کن لوگوں کو، کن کن اسکول آف تھاٹس کو پڑھتے رہے آپ، جو بتایا کہ جب ضرورت پڑتی ہے؟ چونکہ میرا بلٹ اپ بریلوی سارا، ہاں جی، تو بریلویوں میں بلٹ اپ ہونے کا آپ کو ایک فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو دیوبند اور اہل حدیث کی شناخت خود بخود اس حوالے سے ہو جاتی ہے کہ وہ بتایا جاتا ہے کہ ان میں یہ خامی ہے، لیکن میں نے اس پہ اکتفا نہیں کیا۔ میں نے نہ صرف دیوبند کو پڑھا ہے بلکہ دیوبندیت کو پریکٹس کیا ہے، یعنی میرے زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ ہے، بریلویت سے دیوبندیت، پھر اہل حدیث پہ آ کے میں نے بریک لگائی، کیونکہ میں نے کہا اس کے بعد اب مجھے جو کچھ نظر آ رہا تھا نا وہ یہ نظر آ رہا تھا وہ قرآن و سنت کی تعلیمات سے ہٹ کے ذاتی انٹرپریٹیشنز ہیں لوگوں کی، لیکن اہل حدیث میں مجھے کچھ ایسی خامیاں نظر آئیں جس کی وجہ سے میں نے تھنک آؤٹ آف باکس کیا، اور اہل تشیع کو ایز اے مکتبہ فکر میں نے اسٹڈی کیا، پلس میں نے ان کے علماء کے پاس بیٹھنا شروع کیا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ یہ اصل جو بڑی دراڑ ہے وہ تو سنی شیعہ ہے، باقی تو آف شوٹس ہیں سارے۔ تو وہ الحمدللہ مجھے کلیئر ہوا کہ دونوں اینڈ پہ کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے یہ دراڑ بڑی ہے، تو اللہ کا شکر ہے ہم نے وہ اپنی ویڈیوز کے ذریعے فل کر دی ہے۔ اچھا، ابھی کوئی ابہام کوئی ایسی چیز میں نے تو دیکھیں عام آدمی کو بتا دیا ہے کہ سنی کہاں تک درست ہیں
اور شیعہ کہاں سے غلطی سٹارٹ کرتے ہیں، یہاں تک شیعہ درست ہے. وہ اگر کوئی ٹاپک ہے تو آپ ڈسکس کر سکتے اچھا یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ نے اپنے جو ریسرچ پیپرز ہیں سارے اس میں ہیں. جی اس میں بھی لکھی، اپنی ویڈیوز میں بھی ریکارڈ کروائیں، اور باقاعدہ دیکھیں اللہ کا شکر ہے ہمارا پلیٹ فارم واحد پلیٹ فارم ہے جس کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم جو کچھ آپ کو بتاتے ہیں وہ ریٹن میں ہے. آپ ہمارے کسی مخالف سے جا کے کوئی بات پوچھیں اور وہ دکھائیں لکھی کہاں ہوئی ہے. اگر وہ کہتا ہے جی قرآن و سنت سے باہر ہے، ہمارے بزرگ بتا کے گئے ہیں، تو اس کے لیے تو ہم نے یہ شعر لکھا ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابت شاہی کوئی نہیں. اور مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. یعنی خدا دو نہیں ہے، مراد یہ کہ ایک کتاب ڈیفینیشن کرتی ہے دین کی، خدا کی، پیغمبر کی، اور ایک آپ کے فرقے کا بزرگ بتاتا ہے. اگر وہ کوئنسائڈ کر جائیں تو آپ مان لیں. حضرت عیسیٰ ابن مریم جو خود یہودی النسل تھے، انہیں بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے پیغمبر ماننے سے انکار کر دیا اپنے علماء کی وجہ سے. حالانکہ نبی الاسلام کے کیس میں تو چلیں ایک بہانہ تھا کہ بنو اسماعیل سے آ گئے. حضرت عیسیٰ ابن مریم تو آئے بنی اسرائیل سے تھے، لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. اور وہ انکار کرنے والے کوئی ایتھیسٹ نہیں تھے، کوئی ہندو نہیں تھے، کوئی بدھسٹ نہیں تھے، وہ ان کے ہم مذہب تھے، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے علماء تھے. ہمارے نبی الاسلام کے ساتھ بھی تو علماء یہود نے یہی کیا ہے نا. انہوں نے سارا یہ ہنگامہ جو مدینہ شریف میں کھڑا ہوا ہے، یہ کسی کرکٹر نے یا اسکواش کے پلیئر نے تو نہیں کیا، علماء یہود نے کیا جو خدا کی کتاب کے وارث سمجھتے تھے. اور کچھ عرصہ پہلے تک تو سورہ البقرہ میں آیا کہ جب تک نبی آئے نہیں تھے یہ ان کے وسیلے سے اللہ سے دعائیں کرتے تھے کہ وہ آخری نبی آئیں. وسیلے سے مراد یہ کہ وہ آئیں اور ان کے ذریعے ہم اپنے دشمنوں پر غلبہ پائیں. اور جب نبی علیہ السلام تشریف لائے تو وہ ان کے مخالف ہو گئے.